الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی حبیبہ صاحب الحسن والجمال وعلی آلہ واصحابہ بالغدو والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ذوق شوق دیمی ربا اپنا تو اتے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی، رکھی مست الست قول اتے دتا قول جو قالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی، شاءاللہ درد حبیب نصیب ہوئے درد باج نہ جیون درکار سائیں، شاءاللہ شیر محمد یاد روے چہرہ پیر دا وقت اخیر بیلی، میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی۔ حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم بزرگوں بھائیوں، مالک حقیقی کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج کی پروقار تقریب میں عرس مبارک میں اللہ پاک نے ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہر دور میں چلتا ہے پیمان آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان رسالت کا یہ ایک تسلسل ہے، ظاہری طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ الْمَطَرِ، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح کی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے۔ فرمایا لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ خیر، کوئی بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ بارش کا پہلا قطرہ برکت والا ہوتا ہے یا آخری قطرہ برکت والا ہوتا ہے۔ فرمایا بارش سارے کی ساری خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے میری امت کو بھی اول سے لے کر آخر تک برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض عطا فرمایا کہ اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے۔ جس طرح بارش میں ایک تسلسل ہوتا ہے نا، ایک موسلا دھار بارش ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے فیضان کا جو ایک تسلسل میری امت کے اندر ہے وہ بھی بارش کی طرح ہی ہے۔ جس طرح حضور نے وہ فیضان صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین، اتباع، قیامت تک یہ فیضان حضور کا اسی طرح جاری ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ سورۃ حجرات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمن، مومن کون ہوتے ہیں، حضور کے امتی کون ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کروایا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی ان کو شک نہ ہوا ہو، ایمان لانے کے بعد کبھی بھی شک نہ ہو، دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، شک نہ آئے کبھی بھی۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اپنے جان کے ساتھ بھی، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جو اللہ کے رستے میں
جہاد کرتے ہیں اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتا ہے یہی سچے لوگ ہیں۔ یقیناً اس آیت کا مصداق، اولین مصداق اس کا وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، بلکہ دل کی حالت اور کیفیت کی اللہ نے گواہی دی ہے۔ ایمان کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان خالی زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان ہو یا شک ہو، وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، وہ اتنے پکے مومن ہیں کہ ان کے دل میں کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں ہوا۔ میرے رب کے پاک کلام سے سچی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ان کے دل کی کیفیت سے واقف ہے کہ ان کے دل میں کبھی شک نہیں ہوا۔ لوگ آج 14 صدیاں بعد اگر کوئی اعتراض کرے یا شک کرے کہ نہیں اوپر سے کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں تھا پڑھا، تو قرآن پاک 1400 سال اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے کہ نہیں، جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ دولت ایمان سے خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود صحابہ اہل بیت کے ایمان کی خود ہی گواہیاں قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی ان کو شک نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا اور منہ مانگی قیمت دے دی تھی، جتنی قیمت امیہ بن خلف نے مانگی وہ اس سے دگنی قیمت آپ نے دے کر حضرت بلال کو دگنی قیمت دے کر آزاد کروا دیا۔ اور لوگوں نے یہ کہا کہ شاید حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہو جس کا بدلہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا مہنگا غلام خرید لیا، اتنی زیادہ قیمت دے دی ہے، شاید کوئی حضرت بلال نے احسان کیا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں نازل فرمائیں، 5 آیتیں 30ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو ہر کام میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی اور شوق نہیں ہے، کوئی اور تمنا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ ان کے دل کی گواہی ہے جو رب العالمین نے خود اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرما دی، کیونکہ وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی حالت سے واقف ہے، دلوں کے خیالات سے واقف ہے، وہ دل کی جو فکر اور سوچ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا، اس کے باوجود کبھی شک نہیں۔ 10 سالوں میں صحابہ کرام نے 86 جنگیں لڑی ہیں، نام لینا آسان ہے، 86 جنگیں لڑی ہیں 10 سالوں میں، اور جنگیں بھی کتنی بڑی بڑی، غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، اور بے سر و سمانی کے عالم میں حضور کا اشارہ ہوتا ہے، اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے فوراً تیار ہو جاتے۔ حضور کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس قوت طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ 86 جنگیں لڑی، جن میں حضور خود بنفس نفیس جو ہے نا وہ 27 جنگوں میں حضور خود شامل ہوئے۔ اب یہ کام کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا۔ ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب معمولی سی سختی آ جائے تو کس طرح کے خیالات لوگوں کو آتے ہیں، کس طرح بندہ سوچ اور فکر۔ اللہ فرماتا ہے اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود کبھی شک نہیں ہوا کہ ہمارا رستہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ یقین کامل کے ساتھ میرے رستے پہ چل رہے ہیں، اپنی جان ہو، اپنا مال ہو، سب کچھ قربان کرنے کے۔ غزوہ بدر میں حضور تشریف فرما تھے، حضور صفے سیدھی کر رہے تھے، ایک صحابی حضرت سواد بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، صرف ایک چادر پہنی ہوئی ہے، قمیص بھی نہیں ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، جنگ لڑنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، اور بہت بڑی قریش کی طاقت کے خلاف جنگ لڑنے کھڑے ہیں، قمیص بھی نہیں پہنی ہوئی۔ حضور صفیں سیدھی کر رہے تھے، حضور نے اس طرح چھڑی لگائی اور فرمایا استوے یا سواد، سواد ذرا سیدھے ہو جاؤ۔ تو
تمہارا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، سب برابر کر لو، سیدھے ہو جاؤ۔ اور انہوں نے عرض کی حضور آپ نے کرم فرمایا، چھڑی لگائی، حضور مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، عشق میں لوگوں کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں، عشق کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے، حضور مجھے بدلہ ملنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ لے چھڑی، اپنا بدلہ لے لے۔ اس نے عرض کی حضور آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، میرا تو سینہ بھی ننگا تھا، میں نے تو قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی، اس طرح بدلہ کیسے ہوگا؟ حضور نے زرہ بھی کھول دی، قمیض بھی کھول دی، فرمایا یہ لے بدلہ لے۔ اور نے چھڑی رکھ دی، حضور کے پاک سینے کو چومنا شروع کر دیا۔ عرض کی حضور نہ آپ کے نام پہ جان قربان کرنے یہاں آیا کھڑا ہوں، میں کون ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں سوچا کہ موقع مل گیا ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنے ہونٹ حضور کے پاک جسم سے لگا کر میں بھی دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ لوں۔ وہ حفیظ جلندری نے کیا خوب ایک شعر کے اندر یہ سارا مضمون بیان فرمایا تھا کہ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس طرح جہاد کیا، جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، بدر میں فتح ہو گئی، 70 کافر قتل ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ جو قیدی ہوئے تھے ان کے بارے میں فیصلہ ہونے لگا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے صحابہ اکرام کو بلایا، مشورہ کیا، میرے صحابہ مشورہ دو، یہ جو قید ہوئے ہیں 70 کافر قیدی ہوئے ہیں، ان کو کیا کریں؟ سب سے پہلے حضور نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نے پوچھا اے صدیق کیا کہتے ہو، ان قیدیوں کا کیا کریں؟ عرض کی حضور اس وقت یہ کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اب اگر ان کو مار دیں گے تو یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کو موقع دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کل کو یہ کلمہ پڑھ لیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے، آپ کی غلامی نصیب ہو جائے گی، ان کو موقع دینا چاہیے، اور ان سے فدیہ بھی لے لیا جائے تاکہ مالی معاونت بھی ہو جائے۔ پھر حضور نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور بڑے بڑے پکے کافر ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو کافر ہیں ان کو خود مارے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، حضرت صدیق کے ان کے حوالے خود قتل کی۔ حضور نے جب حضرت عمر کا مشورہ سنا، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے دل کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل جیسا بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسا تھا؟ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میرے راستے پہ چلتا ہے وہ تو مجھ سے ہے، اگر کوئی نافرمانی بھی کرے مولا تو اس کو بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے صدیق تیرے دل کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح نرم بنایا ہے۔ اور جب حضرت عمر کی بات سنی تو حضور نے فرمایا اے عمر تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دل جیسا بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پہ کوئی کافر چلتا پھرتا نظر نہیں آنا چاہیے، سب کو غرق ہو جانا چاہیے۔ فرمایا اے عمر تمہارے دل کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دل جیسا بنایا ہے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور میرا بھی ایک مشورہ ہے، اگر ان 70 کافروں کو چھوڑا جائے گا تو اگلے سال 70 تمہارے شہید ہو جائیں گے احد کے اندر، تمہارے صحابہ اکرام میں سے 70 شہید ہو جائیں گے۔ اب ہماری ایک سوچ ہے اور ایک اہل محبت کی سوچ ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے فوراً کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی حضور اگر ان کو چھوڑنے سے ہمیں شہادت ملتی ہے ہم شہادت کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کو فوراً چھوڑیں گے۔ ہماری نظر میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا عام لوگوں کی نظر میں، لیکن صحابہ اکرام علیہ رضوان کی نظر میں کیا تھا کہ اگر ان کافروں کو چھوڑنے سے شہادت ملتی ہے تو ہم شہادت کو ضرور قبول کریں گے۔ آج کل کے جو لوگ جو ایمان اور دین کی روح کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں جی پتہ ہوتا تو ادھر کیوں جاتے، جی پتہ ہوتا طاقت ہوتی تو بچ نہ جاتے، اختیار نہیں تھا طاقت نہیں تھی کچھ کر نہیں تھے سکتے۔ میں نے کہا سب کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے شہنشاہ قربان جائیں تاجدار فتح پور شریف نے ایک ایک جملے کے اندر دین کی روح کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستاون، جنہ دکھا تھی پایا سکھی گول گھماون، یار دکھا تھی ملدا
سکھی پہ پچھتاول جدا ڈھول گل لاوے دکھ دور ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو وہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں بظاہر وہ لوگوں کو تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ان میں ایک ایسی لذت ہوتی ہے جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان جب شہید ہوتے تھے نا تو اکثر صحابہ اکرام کے شہادت کے وقت کے آپ جملے پڑھیں کہ وہ کیا بولتے تھے۔ صحابہ اکرام شہادت کے وقت یہ زبان پہ جملہ ہوتا تھا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا سے بندہ جا رہا ہو، موت واقع ہو گئی ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر انعام و اکرام فرماتا ہے اس کو یہ محبت کا درد عطا فرما دیتا ہے، جس کے اندر وہ لذت ہے جو کائنات کی کسی چیز کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ درد اور یہ عشق کی لذت جو ہے یہ اللہ پاک خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی ان کو شک نہ ہوا ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ سارا قرآن مجید پڑھیں، کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ خدا خود ان کی گواہیاں دے رہا ہے، انہوں نے نہیں تھا کہا کہ ہمارے بارے میں یہ اعلان ہو، لیکن رب العالمین افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتا ہے خطاب آخر، ہوتا ہے خطاب آخر۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دن ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنے والد کی شکایت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا جو والد ہے نا وہ میرا مال جو ہوتا ہے کمایا ہوا وہ میری اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ لے جاتا ہے، خرچ کر لیتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر ہی۔ تو حضور مہربانی کریں میرے والد کو روکیں کہ وہ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا کرے، میں پیسہ کماتا ہوں، میرا والد جو ہے وہ بغیر اجازت کے لے جاتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ تو اپنے باپ کی شکایت کی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بارگاہ رسالت سب سے بڑی عدالت ہے، حضور نے پیغام بھجوایا کہ ان کے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا حضور کی بارگاہ میں، اور ایک دل شکستہ ہو گیا، وہ دل ٹوٹ گیا کہ میرا بیٹا جو میرا اپنا بیٹا تھا اس نے میرے خلاف حضور کی بارگاہ میں مقدمہ کر دیا، شکایت کر دیا جا کر۔ تو وہ شکستہ دل کے ساتھ اس نے آتے آتے رستے میں دل میں کچھ شعر سوچے تھے، عربی زبان میں دل میں شعر سوچے، ابھی زبان پہ نہیں لایا، دل ہی دل میں یہ سوچ کر رستے میں چلتا بھی آ رہا ہے، دل میں شعر بھی سوچتا آ رہا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا تیرا مقدمہ بعد میں سنیں گے، پہلے جو دل میں شعر سوچے ہیں نا پہلے وہ ہمیں سنا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے تو ابھی وہ اپنی زبان پہ بھی نہیں لائے، وہ شعر میں نے دل میں سوچے تھے۔ حضور نے فرمایا زبان پہ نہیں آئے لیکن رب العالمین تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تیرے دل کی آواز، تیرے دل کا وہ خیال وہ عرش برین تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اس بندے کے مقدمے کو سننے سے پہلے اس کے اشعار سننا جو اس نے دل میں سوچے ہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتا ہے خطاب آخر۔ جب حضور نے فرمایا وہ اشعار سنا تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں دل میں یہ سوچتا آ رہا تھا کہ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل، بیٹے جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہمارے شوق سارے ختم ہو گئے تھے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو بندے کے اپنے شوق ختم ہو جاتے ہیں کہ میں کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتا کیسے پہننا ہے، شوق ہوتی ہے نا بندے کے اپنے۔ میں جب تو پیدا ہوا تھا اولاد ہوتی ہے تو بندے کو اپنے شوق سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ۔ بیٹے کبھی تو بیمار ہوتا تھا تجھے تکلیف ہوتی تھی، تکلیف تجھے ہوتی تھی، بیدار ہم ساری رات رہتے تھے، تیرے درد کی وجہ سے دکھ ہمیں ہوتا تھا، ساری رات ہم سو نہیں تھے سکتے کہ ہمارے بیٹے کو تکلیف ہے، کہیں یہ تکلیف جان لیوا نہ ثابت ہو۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا،
لیکن پھر بھی تیری وجہ سے ہم پریشان ہوتے تھے، لیکن جب تو جوان ہو گیا اور اس قوت اور طاقت کو پہنچا تو اب تیری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جعلت جزائی غلظتاً و فظاظتاً، اب تیرا معاملہ یہ ہے کہ جب تو بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے، ترش لہجے میں بولتا ہے، یہ کہتا ہے مال میرا ہے، تجھے نہیں پتا کہ میں نے خون پسینے کی کمائی سے کس طرح کما کر تیرے سپرد کیا تھا۔ تو یہ اشعار بولے، اور اس نے جب نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو حضور کی داڑھی مبارک بھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، دامن مبارک بھی تر ہو چکا تھا۔ یہ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں جتنی عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی ماں باپ کی بے قدری، انسانیت سے بے خبری بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنا جتنا حضور کے فیضان سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ مشکلات میں پھنستے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اتنی زیادہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ایک ہی حل ہے، اقبال نے کہا تھا رہے طیبہ، اس زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ مدینے والے آقا کے پاک رستے کی روشنی ہے جو ہر دور کی روشنی ہے۔ ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فیصلہ فرماتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا انتا ومالک لابیکا، بیٹے تو اپنے باپ کی شکایت لے کے آیا ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ تو بھی انتا ومالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے باپ کا ہے۔ انتا ومالک لابیکا، یہ ہمارے دین نے ہمیں قدر بتائی ہے، ماں باپ کی عزت بتائی ہے، عظمت بتائی ہے، اور یہ ایک سبق دے دیا ہے کہ اگر دنیا کے اس اندھیرے سے نکلنے چاہتے ہو تو ایمان کی روشنی ہر دور میں موجود ہے، اس روشنی کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ پاک اس پاک در کی خیرات فیضان ہمارے دلوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر اندھیرے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔